का नस्ताइन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं अभी आपको आपके सामने रखता हूँ कि वो कौमें जिधर कानून की हुक्मरानी होती है, रूल ऑफ लॉ होता है, जिधर इंसाफ होता है, वो क्यों ज़्यादा खुशहाल होती हैं, और वो कौमें जिधर जंगल का कानून होता है, जिधर ताकत की हुक्मरानी होती है, वो क्यों पीछे रह जाती हैं। मैं सिर्फ आपको मिसाल देना चाहता हूँ, डेनमार्क और पाकिस्तान। डेनमार्क इस वक्त वो मुल्क है जो 140 मुल्कों के अंदर जिधर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर डेनमार्क नंबर 1 है। पाकिस्तान 129 पे है। 140 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर रूल ऑफ लॉ पे 129 है और डेनमार्क का 1 नंबर पे सबसे आगे। करप्शन इंडेक्स कि जिधर जिधर रूल ऑफ लॉ है वहाँ सबसे कम करप्शन है, जिसमें फिर डेनमार्क 180 मुल्कों में नंबर 1 है। यानी सबसे कम करप्शन 180 मुल्कों में डेनमार्क में है, क्योंकि वहाँ इंसाफ है। और पाकिस्तान 180 मुल्कों के अंदर पाकिस्तान है 140 पे। अब इसको ले लें कि खुशहाली हम कितने खुशहाल हैं, वो कितने खुशहाल हैं। पाकिस्तान की जो औसत आमदनी है, पाकिस्तानियों की औसत आमदनी है, वो है $1,600। डेनमार्क की औसत आमदनी है $66,600। हम हैं $1,600 पे, वो $66,600 पे। तो जिस मुल्क में इंसाफ होता है वो खुशहाल होते हैं। वहाँ के लोगों को मुल्क से बाहर नौकरियां ढूंढने नहीं जाना पड़ता। वो बेचारे किश्तियों के अंदर दरिया क्रॉस करते हुए मरते नहीं हैं, यूरोप जाते हुए या खुशहाल मुल्कों में जाते हुए, अगर वो अपने मुल्क में कानून की हुक्मरानी ले। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सबसे बड़ा अटैक है वो हमारे रूल ऑफ लॉ के ऊपर है, हमारी आइन पे है, हमारी कानून की हुक्मरानी पे है। अब मैं आपको शुरू से बताता हूं कि मैंने जब अपनी गवर्नमेंट्स गिराई, अपनी डिज़ोल्व की गवर्नमेंट्स पंजाब के अंदर और पख्तूनख्वा के अंदर, तो हमने क्यों डिज़ोल्व की। हमने बड़े बड़े वकीलों को सबको बिठाया, नामवर वकीलों को बिठाया, और हमने उनसे पूछा कि कोई गुंजाइश तो नहीं है, क्योंकि हमारे ख्याल में आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। जिस वक्त आप डिज़ोल्व करते हैं उसके 90 दिन के बाद इलेक्शन हो जाएंगे। तो एक एक वकील, कानून का माहिर, सबका एक जवाब था कि 90 दिन के बाद आप इलेक्शन अगर नहीं करवाते तो आप आइन की वायलेशन करते हैं, आप आइन तोड़ देते हैं। सबकी ये थी। हमने अपनी गवर्नमेंट डिज़ोल्व कर दी। कोई अपनी गवर्नमेंट पाकिस्तान की तारीख में किसी ने कुर्बान की है, हमने कर दी। क्योंकि हम ये समझते हैं, और मैं चैलेंज करता हूं कि जो ये नहीं समझता, अगर इसमें थोड़ी सी भी अकल है, सारे लोग एक ही चीज़ समझते हैं कि ये जो हमारा माशी बुरहान है, जिसमें हम धंसते जा रहे हैं, हमारा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, हमारा रुपया 100 रुपये से ऊपर डॉलर के मुकाबले में गिर चुका है, हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, टैक्स कलेक्शन गिर रही है, यानी हर तरह हम नीचे जा रहे हैं, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, आमदनी सुकड़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, और महंगाई का ये हाल है कि कभी मुझे याद नहीं कि पाकिस्तान में आटे के या राशन की डिस्ट्रीब्यूशन पर लोग इस तरह मरे। जो हम सीन्स देख रहे हैं, ये कभी ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा महंगाई है, यानी माशत नीचे चली गई है। इसको ठीक करने के लिए जब तक इलेक्शन से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, यह माशत उठने नहीं लगी, ये गिरने लगी है। तो हमने अपने मुल्क का सोचते हुए हमने अपनी गवर्नमेंट्स डिज़ोल्व कर दी। पता था कि 90 दिन में इलेक्शन होगा। अब जी ये जो तमाशा हो रहा है पाकिस्तान में, और मैं अब आता हूँ, ये जो पीडीएम की पार्टीज़ ने जो आज एक बयानिया निकाला है कि जनाब अगर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने फैसला किया तो हम मानेंगे नहीं। यानी मुल्क की सबसे बड़ी जो अदालत है, जो फैसला करती है, यानी हर चीज़ का जब
اب جدھر بھی اپیل جاتی ہے وہ آخر میں سپریم کورٹ کے پاس جاتی ہے. تو جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ نہیں مانیں گے تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کو فیصلہ سوٹ کرے گا تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو خطرہ کہ فیصلہ آپ کے مفادات کے خلاف جا رہا ہے اور ادھر آپ سب کو خوف ہوا ہے کہ الیکشن آئے تو آپ سب کی سیاسی موت نظر آ رہی ہے، تو اس لیے جو بھی کسی طرح کریں بشک آئین 90 دن کی ڈیٹ دے، لیکن کیونکہ آپ کو ڈر لگا ہوا ہے کہ پنجاب اور سندھ میں آپ بری طرح ہارنے لگے ہیں، تو آپ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تسلیم ہی نہیں کریں گے اگر سپریم کورٹ نے کہہ دیا الیکشن ہوگا. بھئی سپریم کورٹ کا تو کام ہے آئین کی انٹرپریٹیشن کرنا. سپریم کورٹ وہ رکھوالی وہ ادارہ ہے جو آئین کی پروٹیکشن دیتا ہے، جو آئین کی ایکسپلینیشن دیتا ہے، جس کے پاس جب جاتے ہیں اگر ہم نے سمجھنا ہو کہ آئین کی کیا انٹرپریٹیشن ہے تو سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں. یہ لوگ اکٹھے ہو کے خوف زدہ ہو کے الیکشن سے، اور الیکشن میں خوف آ رہا کہ کہیں ہمارے ساتھ جو ہونے والی ہے اور جو قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے اس کے ڈر سے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے. آپ اس کے ایک قدم آگے چلے جائیں. اس کا مطلب کہ جب فیصلہ آپ کو سوٹ کرے گا تو وہ ٹھیک ہے. جب یہی ججز صاحبان نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا، جب میں نے اپنی اسمبلی ڈیزالو کی اور الیکشنز کروائے، یعنی میرا جرم کیا تھا؟ میں نے کہا پبلک کو فیصلہ کرنے دو، بجائے آکشن ہو سندھ ہاؤس میں 20 کروڑ میں لوگ اپنے ضمیر بیچیں اور اس طرح گورنمنٹ کرائیں. پبلک سے پوچھ لیں پبلک کس کو چاہتی ہے، الیکشنز کروا لیں. تو میں نے الیکشنز اناؤنس کیے کہ جمہوریت کے اندر بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ عوام فیصلہ کرے کہ کون چاہتے ہیں وہ اوپر بیٹھنے کے لیے. اس کے اوپر سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا اور فیصلہ ہمارے خلاف کیا. آپ سارا وقت اس وقت اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے کبھی سپریم کورٹ کے ججز کے ایک کے خلاف بات نہیں کی. مجھے تکلیف کس چیز کی ہوئی کہ رات کے 12 بجے عدالتیں کھل گئی، کیونکہ مجھے ایسے لگا کہ ہم پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی جرم کرنے جا رہے ہیں. تکلیف مجھے اس کی ہوئی، لیکن میں نے نہ ججز کی فیملیز نہ ان کے اوپر میں نے کبھی کوئی تنقید نہیں کی، نہ میری پارٹی کو حکم تھا کہ کسی نے تنقید نہیں کرنا. اب وہی سپریم کورٹ جب سو موٹو ایکشن لیتا ہے اور ان کو خطرہ کہ ان کے اگینسٹ فیصلہ جائے گا، اور فیصلہ کیا اگینسٹ کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گا. یا بچے کو پتہ ہے، چھوڑیں کہ سپریم کورٹ کے ججز تو بڑے ذہین اور ان کی کیلیبر اور ہے. آپ کسی میجسٹریٹ سے پوچھ لیں جو بھی بنیادی کانسٹیٹیوشن جانتا ہے، کیونکہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے. ایک ڈکٹیٹر نے 90 دن کے الیکشن کہہ کے 11 سال تک حکومت کی تھی، تو لوگوں کے ذہن میں وہ پڑا ہوا ہے کہ 90 دن سے آگے الیکشن نہیں جا سکتا. اب میرا اگلا سوال یہ کہ کیا یہ جو چاہ رہے ہیں کہ الیکشن اکتوبر تک چلا جائے، اور مجھے خطرہ ہے کہ یہ اکتوبر میں بھی نہیں کروائیں گے، یہ اکتوبر تک تب لے کے جائیں گے جب ان کا خیال ہے کہ اگر عمران خان جیل میں ہو یا ختم ہو یا پارٹی کو یہ پکڑ دھکڑ کے کر دے. ان کا یہ صرف سوچ ہے کہ اس لیے انتظار کر رہے ہیں. مجھے آج یہ بتا دیں، ایک وجہ بتا دیں کہ آپ الیکشن اکتوبر میں کیا ہوگا جو آج نہیں ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ اکتوبر الیکشن سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے. مجھے ایک وجہ بتا دیں. اکانومی بیٹھ رہی ہے، نہ باہر کے لوگوں کو کوئی اعتماد رہ گیا ان کے اوپر، نہ پاکستان کے لوگوں کو اس گورنمنٹ پہ کوئی اعتماد ہے. حالات جب میں آٹے کی لائن کے اوپر جس طرح لوگوں کے حالات ہیں، یہ ساری قوم کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. اور اوپر سے جو مہنگائی کی لہر ابھی آ رہی ہے، اور مہنگائی ابھی تو آئی ایم ایف کا پھنسا ہوا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جانا یا نہیں جانا. ڈر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جائیں گے تو مزید اور مہنگائی آئے گی، لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ اگر نہیں جائیں گے تو ڈیفالٹ نظر آ رہا ہے. تو یہ تو پھنس گئے ہیں، یہ تو بند گلی میں پہنچ گئے ہیں. تو اگر تو یہ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ اکتوبر سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے. ان کو تو فائدہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے سے شاید ان کی کوئی قسمت جاگ جائے، شاید عمران خان کو ڈسکوالیفائی جو بھی کر دیں، شاید پارٹی پی ٹی آئی کو دبا دیں. اس کے علاوہ تو مجھے ایک وجہ بتائیں کہ اکتوبر الیکشن کا کیا فائدہ ہے پاکستان کو.